لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 5 اور 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً تم سب کا معبود صرف اللہ ہے جو زمین و آسمان کا بھی رب ہے، وما بینہما اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے، ورب المشارق اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی شکل میں سجاوٹ عطا کی ہے۔ گزشتہ درس کے آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ سورۃ الصافات کی ابتدا ہے، اور اس سے پہلے 4 آیات کریمہ گزر چکی ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیات کریمہ میں اکثر مفسرین حضرات رحمہم اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی 3 صفات بیان کی ہیں، اور قسم اٹھا کر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان الہکم لواحد، کہ بے شک تم سب کا معبود صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر قسم کے بھی اللہ رب العالمین کی بات میں تاکید ہوتی ہے، اور ایک مسلمان، ایک ایمان والا اللہ کی بات پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر جب کسی بات میں پختگی پیدا کرنی ہو، تاکید لانی ہو، تو اس کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی 3 قسمیں اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے، اور اس پر اب اللہ رب العالمین دلیل بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہیں جو زمین و آسمان کے بھی رب ہیں، ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کے بھی رب ہیں، ورب المشارق اور تمام مشرقوں کے رب ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس سمت سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کو مشرق کہا جاتا ہے، اور یہ بات بھی شاید آپ حضرات کو معلوم ہو کہ سورج ہر دن ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ چنانچہ گرمیوں میں اگر ایک کونے سے سورج طلوع ہوتا ہے تو سردیوں میں دوسرے کونے سے طلوع ہوتا ہے۔ ہر نئے دن سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مشرق کا لفظ مفرد بھی ذکر کیا گیا ہے، مشرقین تثنیہ بھی ذکر کیا گیا ہے، مشارق جمع بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں پر مفرد ذکر کیا گیا مشرق، تو وہاں پر تو مطلقاً سمت مشرق یا جہت مشرق مراد ہے۔ اور جیسے سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، تو وہاں پر مشرقین کا مطلب یہ ہے کہ سردیوں میں اگر سورج ایک کونے سے، گرمیوں میں دوسرے کونے سے، تو یہ 2 مشرقین مراد ہیں۔ اور یہاں پر جمع کا لفظ ذکر کیا گیا، یعنی سورج جہاں جہاں سے بھی طلوع ہوتا ہے ان تمام جگہوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ سارا انتظام کون کرنے والی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی شکل میں سجاوٹ عطا کی ہے۔ تو ستاروں کا ایک فائدہ تو یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ایک سجاوٹ ستاروں کی شکل میں اہل ایمان کو، انسانوں کو دنیا میں عطا کر دی۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ جیسے چھت کے اندر ہم کوئی ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں، کوئی بلب لگاتے ہیں تار کے ذریعے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نورانی تاروں کے ذریعوں سے آسمان پر ان تاروں کو لٹکا دیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے، مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ستارے آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہوں،
اور جیسے مچھلیاں پانی کے اندر ادھر ادھر جاتی ہیں تو یہ ستارے بھی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ زینت عطا کی ہے آسمان دنیا کو کہ روشن ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو عطا فرما دیے۔ ستاروں کا ایک فائدہ تو یہ زینت ہو گیا۔ دوسرا فائدہ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، کہ اللہ تعالیٰ انہی ستاروں کے ذریعے سے ہر سرکش شیطان اور شریر شیطانوں سے عالم بالا کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب انتظام فرماتے ہیں، کوئی فیصلہ فرماتے ہیں انسانوں کے لیے، اور وہ پھر حکم فرماتے ہیں فرشتوں کو، تو فرشتے جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں، کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو اس وقت شیاطین اور جنات، چونکہ اللہ نے انہیں طاقت دے رکھی ہے اڑنے کی، تو یہ اڑ کر جاتے عالم بالا کی طرف اور فرشتوں کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو کو سن کر ان کی کوشش ہوتی تھی نجومیوں کو آ کر، کاہنوں کو آ کر وہ گفتگو بتاتے، اور پھر وہ آگے لوگوں کو اللہ معاف کرے گمراہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ جب یہ شیاطین جنات اڑ کر آسمان کی طرف عالم بالا کی گفتگو سننے کے لیے جاتے، تو ان ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر شعلے چھوڑے جاتے، جس کی وجہ سے شیاطین جل جاتے، مر جاتے، زخمی ہو جاتے اور پیچھے کی طرف واپس آ جاتے۔ اور اگر کوئی شیطان، کوئی جن غلطی سے کوئی ادھوری سی بات سن بھی لیتا اور وہ ان ستاروں سے بچ جاتا، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام تھا کہ شہاب ثاقب، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شعلہ تیار کر رکھا تھا کہ اگر کوئی سن کر جانے لگتا تو وہ شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا اور زمین پر آنے سے پہلے پہلے اس کو جلا کے رکھ دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کا ذکر فرمایا، ستاروں کا ذکر فرمایا، زمین و آسمان کا ذکر فرمایا، یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ جو رب کائنات اتنا بڑا انتظام اکیلے کر سکتا ہے، اور جس رب نے یہ ستاروں کا نظام بنایا، جس رب نے یہ ستاروں کو زینت کے لیے بنایا، حفاظت کے لیے بنایا، شہاب ثاقب کا یہ جو انتظام ہے، یہ سارا انتظام جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے، تو وہی اللہ صرف اور صرف عبادت کے لائق ذات ہے۔ تو فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، کہ یہ ستارے کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں عالم بالا کی شریر شیطانوں سے۔ لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، ملائے اعلیٰ کی کوئی گفتگو وہ نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ہر طرف سے انہیں مار پڑتی ہے۔ دُحُورًا، اور انہیں دھتکارا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے شعلوں والا عذاب آخرت میں بھی اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، اللہ یہ کہ اگر ان میں سے کوئی جن، کوئی شیطان کوئی بات تھوڑی سی سن لیتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پھر اس کا پیچھا کون کرتا ہے؟ شہاب ثاقب۔ قدیم یونانی فلسفہ کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ شہاب ثاقب یہ کوئی زمینی مادہ ہے، بخارات کے ذریعے یہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اور قرہ نار کے قریب جب یہ جاتا ہے تو یہ جل اٹھتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کوئی زمینی مادہ نہیں، بلکہ آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی بنا رکھی ہے، کوئی انتظام ایسا کر رکھا ہے کہ اگر یہ شیاطین جنات وہاں جا کر کوئی تھوڑی سی گفتگو سن لیں تو وہ ان کا پیچھا کر کے زمین پہ آنے سے پہلے پہلے انہیں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔